السلام علیکم، اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ اس وقت جو صورتحال شہر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے بعد اثرات پورے ڈسٹرکٹ، پورے کے پی کے اور پورے کنٹری کے اندر بد نظمی، لاقانونیت، سیاسی بحران اور جو انتظامیہ کے ذمہ داریاں ہیں ان کی غفلت، تو یہ ساری جو ان کے بوجھ ہے وہ غریب آدمی کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو ابھی رمضان، مہنگائی اور مصنوعی گرانی، غیر خالص اشیاء کی خرید و فروخت اور کس کی چھتری تلے یہ سب دھاندے ہو رہے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب شہر کے اندر سروے کیا گیا، وہاں پہ جو مزدور طبقہ ہے، وہاں پہ جو ریڑھی مان ہے، وہاں پہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، ان کو بھی ایک دیہڑی دار مزدوری کہا جا سکتا ہے، جو 20 کلو آلو سبزی منڈی سے لا کے یہاں فروخت کرتا ہے، چھوٹی سی اس کی دکان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب وہاں پہ ہم گئے تو وہاں یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ جو قصور ہے وہ ان چھوٹے دکانداروں کا، ریڑھی بانوں کا نہیں ہے، بلکہ قصوروار جو ہے وہ بڑے ڈیلرز ہیں، وہ منڈی مافیا ہے، وہ بڑے بڑے اسٹاک والے جو ہیں وہ لوگ ہیں اور مینوفیکچررز ہیں۔ لیکن جو عطاب ہے، جو جرمانے ہیں، جو چالان ہیں، وہ عام جو دکاندار ہیں، جو ریڑھی مان ہیں، ان کو ان کی جگہ پہ جرمانے بھرنے پڑ رہے ہیں۔ غیر خالص اشیاء جو مارکیٹ کے اندر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ، ٹی ایم اے اور جتنے بھی حلال فوڈ اتھارٹی، یہ جب ادارے جو ہیں یہ شاپس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو غیر معیاری اشیاء کو وہ چیک کرتے ہیں۔ ایکسپائر آئٹم کو تو اگر کوئی دکاندار بیچ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے اور اس پہ جرمانہ ہونا چاہیے۔ گوشت جو ہے وہ اگر کوئی غلط بیچ رہا ہے تو اس پہ جرمانہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو غیر معیاری اور غیر خالص پروڈکٹ وہاں سے آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے، اس کو بنانے والا ادارہ کون سا ہے، اس پروڈکٹ کو، وہ خواہ مختلف قسم کی سویٹس ہیں، لیز ہیں، بسکٹ ہیں، ٹافیاں ہیں اور مطلب مسالہ جات ہیں، یا جو بھی مطلب فوڈ آئٹم ہیں، ادویات ہیں، تو ان کو تیار کون کرتا ہے؟ اس کمپنی مالک تک، اس فیکٹری تک، اس کارخانے تک ہمارے ادارے کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ جو مہنگائی ہے وہ حکومت عوام کی قوت خرید کو، عوام کی جو پریشانی ہے اس کو، عوام کی جو آمدن ہے اس کو دیکھے بغیر کیے جا رہی ہے۔ پیٹرول، گیس، بجلی کے بل، سب چیزیں حکمران، وہ حکمران جن کو عوام نعرے لگا لگا کر بڑی مشکل سے ان کی جگہ پہ وکالتیں کر کے، ان کی جگہ پہ ووٹ مانگ کے، ان کی جگہ پہ بڑی تکلیفیں اٹھا کے ان کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی ان کی خاطر آواز بلند نہیں کر رہا کہ اس وقت جو وزیر خزانہ یا حکومت یا آئی ایم ایف کے زیر انتظام رہتے ہوئے وہ جس طرح کی مہنگائی کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ عوام کی آمدن کیا ہے۔ تو وہ تو ایک ظلم جو ہے سب کو نظر آ رہا ہے، الگ ہو رہا ہے۔ اب آگے آ کر انتظامیہ اور ادارے جو ہیں انہوں نے جو مصنوعی گرانی ہے اس کو روکنا ہے، غیر خالص اشیاء جو ہیں ان کو روکنا ہے، اور رٹ قائم کرنی ہے، حکومتی رٹ قائم کرنی ہے، انتظامی رٹ قائم کرنی ہے۔ خواہ وہ پرائیویٹ سکول ہیں تو کیوں زیادہ فیس لے رہے ہیں، پرائیویٹ سکول بلڈنگ ہے تو آیا وہ قانون کے مطابق ہے؟ آیا منصرہ کی بات ہم کرتے ہیں کہ منصرہ میں ٹریفک جام کے ایشوز ہیں، تو یہاں پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، جو سرکاری سکول ہیں، ان کی اپنی پارکنگ موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہاں پہ ان کو روڈ کے اوپر سکول کھولنے کا، سکول چلانے کا کوئی حق اصل نہیں ہے۔ اور اس بات کے بارے میں انتظامیہ نے، اداروں نے ان سے پوچھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ بورڈ نے رجسٹریشن سے کسی سکول کو رجسٹر کرنے سے پہلے اپنے وزٹ میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ سکول جو ہے یہاں اس کے لیے یہ بلڈنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارا ابھی رمضان اور فوڈ کے حوالے سے بات ہے
کہ جب مصنوعی گرانی جو ہے وہ ہول سیل ڈیلر کر رہے ہیں، وہ منڈی کر رہی ہے، تو ان چھوٹے دکانداروں کے بجائے انتظامیہ کو، اداروں کو فوکس کرنا چاہیے. کمیٹی جو بنی ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ وہاں پہ جا کر منڈی کے اندر دیکھیں کہ وہاں سے مالٹا، سیب، سبزی جو ہے وہ کس ریٹ میں فروخت ہو رہی ہے، اور آگے جو لسٹ دی گئی ہے وہ بھی آیا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں سے چیک اینڈ بیلنس وہاں سے آؤٹ ہوتا ہے. تو مصنوعی گرانی جو ڈیلرز کر رہے ہیں ان کی پکڑ دکڑ کے لیے، ان کو قانون کے نیچے لانے کے لیے کتنے ادارے ہیں عوام جو جن کی سزا بھگت رہے ہیں، اپنے ٹیکس سے مطلب پیسے ادا کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر ہر ضلع کے اندر ہے، مانسہرہ میں بھی ہے، اور ان کے زیر انتظام 10-12 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں جو کہ اس رٹ حکومتی کو قائم کرنے کے لیے، جن کا لا اینڈ آرڈر کو مطلب انہوں نے آگے چلانے کے لیے وہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بڑے مافیات جو ہیں، منڈی جو ہے، بڑے بڑے جو ڈیلرز ہیں وہ غیر معیاری اشیاء بھی مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں، وہ سرکاری ریٹ سے ہٹ کے بھی چھوٹے دکانداروں کو چیزیں دے رہے ہیں. انتظامیہ کے بعد پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو وہاں باقاعدہ ایک مجسٹریٹ کے اختیار رکھنے والا ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہے، وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. اس کے زیر انتظام درجنوں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولرز اور دیگر سٹاف کام کر رہا ہے. پھر حلال فوڈ اتھارٹی ہے، پھر اس کے بعد TMO ہے، اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر اور اپنے طور پر جو ہے مصنوعی گرانی کو اور تجاوزات وغیرہ کے بارے میں انہوں نے کام کرنا ہے. اس کے بعد TMO اور TMA یہ دونوں جو پولیٹیکل جو تحصیل ایڈمنسٹریٹر جو ابھی الیکٹ ہو گئے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، مصنوعی گرانی بھی ہے اور بڑے ڈیلرز کر رہے ہیں. کار پارکنگ کے حوالے سے ٹریفک جام ہے، تو وہ بڑے بڑے سکولوں کے باہر ٹریفک جام ہے. ٹریفک کا DPO صاحب ان کو کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف جو ہے تیز ترین کارروائیاں نہیں ہوتی ہیں کہ 2-2:30 بجے کے وقت جو ہے وہ ٹریفک جام ہوتی ہے، وجہ کہ ٹریفک سکولوں کے پاس اپنی ذاتی پارکنگ نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے دکانداروں سے بھی فرداً جب ہم نے سروے کے دوران پوچھا، تو وہ اپنا 5-10 روپے جو ہیں پر KG فروٹ کے ساتھ لے رہے ہیں. کریانہ کی چیز ہے تو اس کے ساتھ کریانے والا 5-7 روپے لے رہا ہے، تو ان کو چیزیں اوپر سے مہنگی آ رہی ہیں. جب اوپر سے چیزیں غیر خالص آئیں گی، اوپر سے چیزیں مہنگی آئیں گی، تو یہ 5ویں کلاس کا بچہ، 10 سال کا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے. تو انتظامی افسران، ادارے اس بات کو کیا نہیں سمجھتے ہوں گے؟ وہ سمجھتے ہیں، لیکن ایکٹنگ نہ سمجھنے والی کر رہے ہیں. اب ایک بسکٹ کا پیکٹ مثال کے طور پہ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ 2 نمبر ہے، وہ غلط ہے، تو اس کے اوپر بنانے والے کا نام، نمبر اور سب چیز لکھی ہوئی ہے، تو ادارہ ان لوگوں کے بجائے وہاں کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی نوکریاں جو ہیں وہ بچانے کے لیے جرمانوں کی شرح جو آگے رپورٹ دینی ہے، پروگرس اس کو برابر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو ان کے ہاتھے چڑھ گیا، دکاندار جو ریڈی بان چڑھ گیا، جو ٹریفک والوں کے آگے جو بندہ چڑھ گیا، مطلب وہ اس کا جرمانہ کر کے انہوں نے اپنی نوکری، اپنا ٹارگٹ، ان چیزوں کو انہوں نے پورا کر دینا ہے. بس بات ختم. مزید جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ہم ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.